اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ اس سرزمین میں جو شام ہے اس میں اللہ نے دنیاوی بھی برکتیں رکھی ہے اور روحانی بھی۔ روحانی برکتیں یہ ہے کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسرے زمین میں نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں، اتنی قبریں پیغمبروں کی کئی نہیں ہیں۔ اور دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں کی ہوا صحت کے لیے مفید ہے۔ انار، زیتون اور انجیر ساری برکت والے پھل اللہ پاک وہاں پیدا کرتا ہے، اور جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوگی۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرجال الا الی ثلاثۃ مساجد، سفر کیا جائے صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد اقصیٰ، مسجد حرام کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کر نماز نصیب ہو، اور مسجد اقصیٰ کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو، اور معراج بھی اس کی بڑی نشانی ہے۔ مسجد اقصیٰ پر حملہ کیوں؟ یہودی کیا چاہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، یہودی مسجد اقصیٰ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ مسلمان کی یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے۔ اصل میں وہ مسجد اقصیٰ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، یہی ان کا مشن ہے، اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے ان کو۔ ہیکل مطلب عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کا جس طرح مسلمانوں کا مسجد ہے عبادت گاہ، ان کے عبادت گاہ کو ہیکل کہا جاتا ہے، اسی لیے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ حملے کی یہی وجہ ہے بے بس فلسطین کہ مسلمانوں پر اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم سب بے بس ہیں۔ اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ رمضان کے بابرکت اور رحمت کا مہینہ، اور مسجد اقصیٰ پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ہر جگہ امت کا خون، ہر جگہ سے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہم کتنے لاوارث ہو گئے ہیں۔ ہماری مسلمان بہنوں کی سر سے چادریں اتاری جا رہی ہیں، ہماری ماؤں بیٹیوں شام میں بے بس اور لاوارث ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے لیے دعا۔ مسلمانوں پر اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم سب بے بس ہیں۔ یہ فلسطینی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی تو خدا کی قسم اسرائیل اپنی پیدائش پر افسوس کرتے۔ ہم کہاں سو گئے؟ اے مسلمانوں تم کہاں سو گئے؟ یہ فلسطینی مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اے میرے رب تو مدد کرنے والا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اے مسجد اقصیٰ ممکن ہی نہیں تیرے نام کو مٹانا کہ 1.25 نبیوں کی لاڈلی مسجد ہے تو۔ سن لو تم اے بزدل دشمنوں، تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو، کیا بھول گئے ہو غزوہ بدر؟ کیا اور غزوہ چاہتے ہو؟ اس رب کے حکم کے منتظر ہم تمہیں غزوہ ہند میں مٹائیں گے، ہم باندھ کے کفن پھر نکلیں گے، تمہیں حق کے آگے جھکائیں گے۔ اگر ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا، ہم تنہا تھے، ہم تنہا ہے، پر سن لے یہ ساری دنیا، ہم مسلم آج بھی زندہ ہیں۔ تم بھول گئے فرعون کو بھی، تم بھول گئے نمرود کو بھی، جتنی بھی مثالیں دے تم کو، تم پھر بھی باز نہ آؤ گے شمشیر حق کی نوک پہ ہی۔ شکست کفر تم پاؤ گے دنیا کے کونے کونے پر۔ اسلام کا پہرا لگانا ہے اس ظلم میں پستی، ماؤں کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو تیرے کفن کی زرد سے بچانا ہے۔ فلسطین کا صرف ایک ٹکڑا ہے، تمہیں دنیا سے ہی مٹانا ہے۔ ایک بار اور بھی بتا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ ایک محترم اور مقدس مقام پر ہے جسے قبیلہ یبوسین نے آباد کیا تھا۔ کہ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن افسوس کہ
1927 میں امریکہ اور برطانیہ کی سفارش سے اس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور اس میں رقص و رنگ کی محفلیں قائم ہو گئیں اور یہ علاقہ اسرائیلی حکومت میں شامل ہو کر مسلمانوں اور ان کے احکام کی بےغیرتی کا مریسا پڑ رہا ہے کہ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزار نعمتوں سے نوازتا ہے کہ جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی کہ امریکی سینیٹر اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اصلاح کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ اس نے تیاری مزائلوں اور پوتوں کا سودا کہ شہید کا خون۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ مسجد اقصیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم اور دشمن پر غالب رہے گا۔ ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے کہ انہیں کچھ معاشی تنگدستی کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ کہ مسئلہ فلسطین کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے فلسطینی مسلمان، عیسائی اور یہودی اقلیتوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع تاریخ میں فلسطین کی ایک طویل اور اہم حیثیت ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی تھی کہ اس میں مقدس مقامات موجود ہیں، جیسے مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کی تیسری مقدس مسجد ہے، جو مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اے اللہ، اے آسمانوں کے مالک، اے پروردگار، ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اس امت کی حفاظت کر، اے اللہ ان مجبوروں کو نجات دے دے۔ یا اللہ، آپ کو وہ مجبور بیٹیاں، وہ مجبور مائیں، وہ مجبور باپ پکار رہے ہیں، یا اللہ ان کی پکار، ان کی دعا سن لے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے مسلمانوں کی حفاظت کر، یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔